ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی کوئی محفل کروانا چاہتے تھے، اس میں لوگوں کی کثرت بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو یہاں پر آئے وہ دودھ کا مٹکا اپنے سر پہ رکھ کے منت مانے، ان کی منتیں پوری ہوں گی اور اس کے پیسے جو ہیں وہ کمیٹی کو آپ دیں۔ تو کیا اس طرح کثرت بڑھانے کے لیے اس طرح منت کی ترغیب دینا شرعاً صحیح ہے؟ دیکھیں بالکل غلط ہے، اور میں اس قسم کی کسی چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہوں۔ بعض لوگ ہماری ان باتوں کو سن کے ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن میں ان سے دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کو ان نئی نئی خرافات کی ایجادات سے نہ روکا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ جن کو آپ نے پہلے ایک جائز چیز کی اجازت دی تھی، کیا وہ اس جائز پر قائم رہے ہیں؟ آپ مزارات پر جا کر دیکھ لیں، مزار بجانا جائز تھا، اس کی حاضری جائز تھی، وہاں قرآن پڑھنا جائز تھا، لیکن اب کس قدر خرافات ہو رہی ہیں۔ وہ علماء کے یا وہ اشخاص، وہ مقررین جو ان باتوں پر اظہار ناراضگی کرتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ عرسوں کے دنوں میں جائیں اور جا کے لوگوں کو روک کر بتائیں ذرا۔ اسی طریقے سے جو دیگر بڑے بڑے ایونٹس آتے ہیں، ان میں جو لوگ خرافاتیں کرتے ہیں، غلط طریقے سے امور سر انجام دیتے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی چیز عوام کے ہاتھ میں آ جائے تو ان کو پھر قابو میں کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کسی ایک مخصوص مکتب فکر بلکہ دین اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، اور پھر ان کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کی اگر اجازت دی جائے، اب یہ کسی نے اپنے ذہن سے ایک نئی چیز ایجاد کر لی، نہ علماء سے پوچھا ہوگا، نہ اس کا کوئی معاملہ، پھر ایک اور نئی چیز نکال لے گا، پھر ایک اور نئی چیز نکال لے گا۔ یوٹیوب پر آپ جا کر دیکھ لیں کس قدر خرافاتیں موجود ہیں، جو لوگوں نے نشاندہی کے لیے کلپس وغیرہ ڈالے ہیں۔ جو لوگ ہماری ان باتوں کو سن کے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو روکا نہ جائے، یوں نہ سختی کریں، نہ کریں، تو ان تمام مقامات پر جا کے ذرا ان لوگوں کو منع کر کے تو دیکھیں۔ علماء کا تو کام ہی یہ ہے، فرض منصب ہی یہ ہے، اگر معاشرے میں کوئی برائی ہوتی دیکھیں تو اس کی نشاندہی کریں، کم از کم نشاندہی کریں، کم از کم اپنی زبان سے ان کو روکیں، کیونکہ ہمارے پاس بازو کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ پاور سے روکے، علماء کا کام ہے کہ وہ زبان سے روکیں، اور عوام کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ وہ دل میں اس کو برا جانے۔ تو اس لیے اس قسم کے ہم بالکل حوصلہ افزائی نہیں کریں گے۔ ان کمیٹیوں کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی یہ محافل رکھنا یا اس طرح کے اجلاسات رکھنا، جلسے جلوس رکھنا، یہ کوئی فرضیہ واجب کوئی ہے کہ ان کے لیے نئی نئی خرافات آپ ایجاد کر کے اور لوگوں کو مختلف قسم کی خرابیوں میں مبتلا کریں۔ ایک آپ کام کریں گے، آپ کو دیکھ کر 10 آدمی ایسے مزید کام کریں گے، اور اس طرح پھر بہت سارے ناجائز امور معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کوئی ایک مبلغہ ہے، وہ کسی دوسری مبلغہ یا عالمہ کا بیان نہیں سنتی ہیں، پسند نہیں کرتی ہیں سننا، وہ چلی جاتی ہیں یا نہیں سنتی ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر یہ نہ سننا تکبراً ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی بڑی عالمہ سمجھتی ہیں اور دوسروں کو نگاہ حقارت سے دیکھتی ہیں، حالانکہ بیان بڑا مدلل، دوسرے کا بیان مدلل ہے، علمی بیان ہے، لیکن میں کیوں سنوں؟ اگر میں سنوں گی تو پھر ان سے تھوڑا سا مجھے کم ہونا لازم آئے گا۔ اس تکبر کی وجہ سے اگر وہ نہیں سنتی تو ضرور قابل گرفت ہیں، ان کو سننا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھی اسٹڈی رکھتی ہیں، مطالعہ بڑا وسیع ہے، اور جو سامنے اکثر بیانات کرتی ہیں وہ پھر ادھر ادھر کی پکڑ دھکڑ والے بیانات ہوتے ہیں، موضوع اور جھوٹی روایات بیان کی جاتی ہیں، اور بوگس اور بیکار قسم کی باتوں کو بہت ہی بڑا چڑھا کر عورتوں کے سامنے پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ اس سے ان کو کوفت ہوتی ہے کہ اب اگر میں منع کروں گی لڑائی جھگڑا ہوگا اور سننے میں وقت کا ضیاع ہوگا، اس وجہ سے وہ نہیں سنتی ہیں۔ تو پھر بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ ہماری صورتحال بھی یہ ہے کہ بعض جگہ ہم پھنس جاتے ہیں، ایسے ایسے بیانات ہوتے ہیں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، یعنی عوام کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اس بات کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں وزن ہے یا نہیں ہے، یہ قوی بات ہے کہ نہیں، اس کے ذرائع کہاں سے، ماخذ کہاں سے یہ بات لی گئی ہے۔ انہیں کوئی بھی آپ بات سنائے، لوگ تو واہ 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 اور سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ انتہائی شدید کوفت کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر کسی جگہ ہم پھنس جائیں کسی جلسے جلوس میں اور آدھے پونے گھنٹے اس طرح کی تقریر سنیں تو ہمارے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو نہ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے، نہ کوئی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، رطب و یابس کے ذریعے اپنا وقت ضائع کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں کوفت ہوتی ہے۔ تو اکثر پھر مطلب یہ کہ یا تو میں آتے ہی لیٹ ہوں یا وہاں پہنچ گئے تو پھر یقینی سی بات ہے کل پر ایک بوجھ سا طاری ہو جاتا ہے۔ اگر اسی قسم کی سچویشن ہے پھر اس کو تکبر نہیں کہا جاتا، پھر وقت کا ضیاع کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم اکثر اپنے شاگردوں سے بھی کہتے ہیں اور جتنے بیانات کرنے والے ہیں کہ ایک اپنے بیان کا پہلے موضوع صحیح منتخب ہو، اس میں ایک ترتیب رکھی جائے، لوگوں کو سکھانا مقصود ہو، اور جدید ترین جو ماحول میں ہمارے مثالیں ہیں وہ پیش کر کے چیزوں کو سمجھایا جائے تاکہ ایک اچھا بیان ہو۔
اس قسم کے بیانات سننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے اپنے شاگرد بیان کرتے ہیں، بعض اوقات میں غور سے ان کو سنتا ہوں، اور میں آپ کو اس میں اس چیز کو کا اعتراف کرنے میں کوئی عار یا شرم محسوس نہیں کرتا ہوں کہ بعض اوقات کوئی ہمارے شاگرد اچھا بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی مثال، کوئی نقطہ ایسا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو اس قسم کی سچویشن اگر ہو تو الگ ہے، لیکن اگر تکبر کی وجہ سے ہے، غرور کی وجہ سے ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ہے، تو پھر ایسی بہن کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے روش کو تبدیل کرنا چاہیے.